بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی مدح اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواه البخاری۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا بی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی ہماری یہ بزم اور آج کی ہماری یہ نشست جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یوم الفرقان کے عنوان سے معرکہ حق و باطل بدر کے حوالے سے اور اس پاکیزہ ذکر سے رحمت و برکت اور بالخصوص رحمت و برکت کے ضمن میں تعلیم اور اصلاح اور ہدایت لینے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس بزم کو، اس نشست کو اور اکابر اولیاء صالحین اجلہ شہداء کے اذکار کو ذکر کرنے پر اللہ رب العالمین جل وعلا تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل فرمائے، رحمت فرمائے، ہم تمام کی اللہ مغفرت فرمائے اور سواد اعظم کی اتباع کی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں کامل توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، معرکہ حق و باطل جسے ہم معرکہ بدر کہتے ہیں، اپنے فضائل کے اعتبار سے، تاریخی حیثیت کے حوالے سے اور اسلام کی تعلیم اور میری اور آپ کی تربیت کے حوالے سے یہ بہت مؤثر موضوع ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور جنگیں جو مستقل ایک تعلیم ہے اور مستقل ایک پیغام ہے، اس لیے مغازی پر سینکڑوں کتابیں علماء کرام نے مرتب کی ہے۔ بدر کے حوالے سے یہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جنگ ہی سے کسی بات کو شروع کرتے ہیں کہ جنگ ہو گئی اور یہ معاملات عروج پذیر ہوئے۔ یقیناً وہ ذکر سعادت اور برکت والا ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں ایسے حالات پیش آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اقدام فرمانا پڑا تاکہ اسلام کی حقانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور معرکہ بدر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک اپنی عظیمت کی راہ کو جو انہوں نے قائم کیا ہے، اس کا حسن اور اس کا توازن ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ میں جلدی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے وقت کے اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ سیرت کا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اعلان نبوت تو 40 سال میں فرمایا تھا، لیکن اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن سے لے کر اور 40 سال کی عمر تک کا یہ تمام عرصہ کس قدر پارسائی اور پاکیزگی اور اس بے آہنگ اور بے ترتیب معاشرے کے اندر اخلاق اور ہدایت کا کس قدر روشن باب تھا، اس کا کوئی بھی طالب علم اور ایک منصف مزاج شخص جو سیرت کو پڑھتا ہے یا انصاف کا ایک ریشہ بھی اس کے دل کے اندر موجود ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور مکے کے معاشرے کی اخلاقی اور ادبی تربیت میں سرکار کریم کا کیا کردار تھا، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا جانتی ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت سے قبل صادق الامین کے نام سے وہی لوگ پکارتے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام امین و صادق ہونا یہ کتنا بڑا وصف ہے، پوری زندگی سمیٹ کر اور انسان کی فطرت اور مزاج کو سمیٹ کر ان دو عنوان میں بحث کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخصیت کا اعتبار، کوئی شخصیت ہمارے نزدیک معتبر ہو، وہ ہمارا امام ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، رہنما ہو، کہ اس کی بات کو ہم سن سکیں اور اس پر عمل کریں اور اس پر مکمل اعتماد کر سکیں اور اس کو اس قوم کا، اپنی جان کا اور اپنی تہذیب کا مسیحا اور امام تسلیم کریں، تو یقیناً اس کا صادق ہونا ضروری ہے اور اس کا امین ہونا ضروری ہے، کہ وہ اپنے قول میں سچا ہو، جو کہتا ہے وہی کرتا ہو، اور وہ امین ہو، یعنی جو قوم کی امانت ہے وہ بغیر کسی تخریب کاری اور خیانت کے لوگوں تک ان کے رنگ و نسل کے فرق کے بغیر ان تک وہ تمام معاملات کو پہنچائے۔ تو یہ لقب مبارک تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کا تھا کہ امین و صادق، اور امین و صادق ہونا ہی کسی معتبر شخصیت کے لیے سب سے پہلی بات۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، میں نے آج جمعے کے اندر بھی، اگر آپ ہمارے اسی پیج پر چلیں تو ہمارے بچوں نے وہ جمعے کی مکمل تقریر لگائی ہوئی ہے، میں نے جمعے کی تقریر میں اس بات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی جہاد کی خصوصیات کیا تھی اور امتیازات کیا تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں اور آج کل کی دہشت اور بربریت کے اندر زمین و آسمان سے زیادہ پاکی اور ناپاکی کے درمیان جتنا فرق ہے، ایسا واضح فرق موجود ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگیں عدل پر ہیں، انصاف پر ہیں، امن پر ہے، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ تو ہجرت کے بعد ہوا ناظرین، لیکن ہجرت سے پہلے کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے، بلکہ مکہ کے معاشرے میں عقل و دانائی کی بات کر کے اور ایسی باتیں آپ نے ان لوگوں کے سامنے کی کہ جس میں رتی برابر بھی عقل تھی اور انصاف تھا، وہ فہیم المزاج تھا، یا جو خواتین فہمیدہ تھی، سمجھدار تھی اور جن کا عقل و شعور بالغ تھا، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کون سا لشکر ہے، ان کے پاس کیا مال ہے، ان کے پاس کیا طاقت و نصرت ہے۔ سرکار کریم کی وہ سچی بات اور درست بات جو خود ان کے ضمیر سے اٹھنے والی بات تھی، اس کا جواب جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہ سنتے رہے تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لوگوں نے اسی معاشرے میں اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا مکہ کے اندر، ان میں اکثریت وہ ہیں جو خود متمول ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سوسائٹی میں ان کا بڑا نام ہے اور ہر جگہ میں بیٹھنے اٹھنے کے حوالے سے ان کی قدر ہے۔ ایسے لوگوں نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ نہیں تھا کہ سرکار اس وقت کسی کو پیسہ دے رہے تھے یا کھانا کھلا رہے تھے، اسلام کے پاس اتنی نصرت نہیں تھی بظاہر، لیکن وہ لوگ جیسے سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا عثمان جیسی شخصیت ہے، یہ لوگ دار اسلام میں جو داخل ہوئے ہیں تو یقیناً سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی وہ صداقت اور جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے وہ کس قدر ضروری تھا، اس کی طلب اور ان کی طلب ان شخصیات کے اندر موجود تھی،
لیکن مکہ کے ماحول میں اور اس پراگندہ ماحول کے اندر انہیں اس کا جواب نہیں مل سکا، اور جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوابات ان کو دیے، وہ ہدایات، وہ تعلیمات ان کو دی، تو پھر انہوں نے اپنی قوم، اپنی نسل، اپنے مال، اپنی عزت، ہر چیز کو پسے پشت پھینک کر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن وہ لوگ جو ضدی تھے، جن کا تعلق عقل سے نہیں تھا، زندگی کے مقصد سے نہیں تھا، جانور اور ڈنگروں کی طرح کھانا ہے اور سو جانا ہے، زندگی گزارنا ہے، وہ بھیڑ چال میں آ گئے، جی کس کے خلاف بول دیا، جی فلاں بول دیا، جی فلاں بول دیا۔ اس میں وہ لوگ جو ایک بہت بڑا ٹولہ ابو جہل کے ساتھ تھا، وہ اس میں آئے اور عصبیت میں آئے، لیکن ان میں بھی لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی اور جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر دلیل آپ کے 40 سالہ زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا خاندان، اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید فرقان حمید تھی، کہ جس کی تلاوت، جس میں ہونے والے واقعات، جس میں ذکر کرنے والی مضمون اتنے مؤثر، اتنے ضروری اور اتنے خوبصورت پہرائے کے اندر تھے کہ عرب کے لکھے پڑھے لکھے لوگ اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ پھر پیشن گوئیاں، مستقبل کی وہ خبریں، غیبی خبریں جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن مجید کے حوالے سے اتری اور ایک کے بعد ایک اپنے ٹائم پر پوری ہوتی رہی، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آفاقی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یہ ہمارے ساتھ جو اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہے تو یہ ہمارے درمیان، لیکن ان کا تعلق عرش والے رب کے ساتھ ہے کہ جو مستقبل میں ہونے والے واقعات ان کے دل پر کھول دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی کے اندر سب سے بڑی جو ضرورت تھی انسان کی، اور سب سے بڑا وہ سچ جس سے انسان کو واقف ہونا اس کی انسانیت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کی اخلاق کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ اللہ کی یکتائی کو قبول کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی امانت انسانوں میں منتقل کی، جو وہ امانت پتھروں کو دے رہے تھے، درختوں کو دے رہے تھے، مظاہر کائنات کو دے رہے تھے، اور وہ حق اللہ رب العالمین کا تھا، اور اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ معبود برحق ہے، وہی عبادتوں کا مستحق ہے۔ جب تک بندہ اللہ کا حق اپنے اوپر سے جب تک ادا نہیں کرے گا تو وہ خود بھی پرسکون نہیں ہوگا۔ مکہ کے وہ لوگ تھے تو انسان، لیکن اس سکون کو پانے کے لیے کبھی وہ درختوں کے پیچھے چل پڑے، کبھی وہ پتھروں کے پیچھے چل پڑے۔ مکہ سے اٹھنے والی صدائے حق جو انسانیت کے لیے سب سے بڑی ضروری تھی، وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ 13 سال کا یہ عرصہ گزرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے 100 سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن کفار و مشرکین نے اس ماحول کے اندر کہ جب یہ شہر بھی حضور کا تھا اور جو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے وہ رہنے والے بھی اسی علاقے کے تھے، ان کا خاندان وہاں تھا، ان کی جائیدادیں وہاں تھیں، ان کا بچپن وہاں پر گزرا، لیکن تعصب کے اندر کفار و مشرکین نے ان کے دائرے کو تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں سیرت کا طالب علم کے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں سے دعا سلام ختم کر دی گئی، لین دین ختم کر دی گئی، تجارت ختم کر دی گئی، بزنس ختم کر دیا گیا۔ مسلمان کو کسی دکان پر اپنی ضرورت اور حاجت کی چیز خریدنے جائے تو دکاندار نہیں دیتا ہے، یا دیتا بھی ہے تو اس کا مول اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ ایک آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 1 روپے کی چیز 100 روپے میں تو فروخت ہو رہی ہے، 1 دینار کی چیز جناب 1 درہم کی چیز 100 درہم میں ہے۔ یہ تمام تنگ کرنے کے لیے تھا، یہاں تک کہ چلتے ہوئے آواز کس دینا، کبھی کسی کو زخمی کر دینا، کبھی کسی کو پیچھے سے پتھر مار دینا، رات کو اندھیرے میں دیکھ کر لاٹھیوں سے ایک بندے کے اوپر ٹوٹ پڑنا۔ صحابہ کرام میں کئی صحابہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ اگر وہ لاٹھی سے مارے تو ہم لاٹھی سے جواب دیں، وہ پتھر سے مارے تو ہم پتھر سے جواب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے عرصے میں صحابہ کو تعلیم دی کہ میرے رب کی طرف سے میں جو بھی کرتا ہوں اپنے رب کی طرف سے کرتا ہوں، میرے رب کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، تم نے خاموش رہنا ہے اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، دین اسلام کی صداقت کو تم نے اپنے اس عملی، اس پریکٹیکل طریقے سے تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ مجھے بتائیے ناظرین، میں غیر جانبدار مورخ بھی اگر دیکھیں تو حضرت حمزہ جیسا بندہ جب اسلام قبول کر جائے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر جیسا بندہ اسلام قبول کر جائے، مجھے بتائیے مکہ میں کوئی تھا ان سے مقابلہ کرنے والا؟ اگر نبی پاک ان دونوں کو اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور 3 کو دیتے علی تم بھی جاؤ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مانا کہ اس وقت عمر میں کم ہے،
لیکن اگر ان دو کو اجازت دے دی جاتی کہ حمزہ چچا جان آپ جائیے، وہ چچا جان کہ جن کے ایمان لانے کا واقعہ یہی بنا کہ جب ابو جہل نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی طرف گئے اور چہرے پر بظاہر افسردگی تھی، حضرت حمزہ شکار سے آئے اور ان کو کسی نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، اور ابو جہل جس کو ابو الحکم کہتے تھے، حضرت حمزہ کو سرکار سے اتنی محبت تھی کہ وہ آگے بڑھے اور سیدھا جا کر ابو جہل کے گھر پہنچے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب وہ باہر نکلا اور کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، وہ کمان کھینچ کر آپ نے ابو جہل کے سر پر ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا اور فرمایا کہ آئندہ اگر تم نے نظر اٹھا کر دیکھی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اتنی جرت تھی حضرت حمزہ کے اس ماحول کے اندر کہ جو مکہ کا چیف ہے اس کے ساتھ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دشمنی مول لی۔ جب لوٹ کر آئے تو سرکار سے تسلی دی حضور کو، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سید الشہداء حضرت حمزہ نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں نے ابو جہل کے ساتھ یہ کیا۔ سرکار نے دھیمے انداز میں کہا کہ آپ نے ابو جہل کا تو سر توڑا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مکمل طور پر رسوا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا دین قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ کلمات جناب سید الشہداء کے دل پر ایسے اترے کہ اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کا آپ نے سرکار کریم کے سامنے کر دیا اور دار اسلام میں آپ داخل ہوئے۔ حضرت حمزہ کی جرت، اگر صرف سرکار حضرت حمزہ حضرت عمر کو چھوڑ دیتے کہ جائیے آپ مقابلہ کیجئے، تو مجھے بتائیے کہ اس معاشرے میں تنہا جا کر اس کے گھر میں گھس کر اس کو مارنے والا شخصیت حضرت حمزہ، ان کے لیے کیا بعید تھا کہ مکہ کے لوگوں کو وہیں کشت و خون کے اندر وہ نہلا دیتے۔ لیکن سرکار کا یہ ضبط، میں منصف مزاج لوگوں کی خدمت میں دستک دینا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ 13 سال کا اتنا کٹھن مرحلہ، طاقت ہے، سارے معاملات ہیں، رب کی نصرت و اعانت ہے، لیکن طائف کی طرف جا رہے ہیں، تنہا جا رہے ہیں، اور اہل طائف نے کیا کیا؟ پورے بدن کو پر آپ کے سنگباری کی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پورا بدن لہو لہان ہو گیا، نالین پاک خون سے بھر گئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر 3 سال کھلے آسمان کے نیچے گھروں سے نکال دیا گیا۔ شاب ابی طالب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے 3 سال جناب مکہ کی گرمی آپ دیکھیے۔ ہمیں اپنے محلوں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہ گرمی جس میں کھجور پکتا ہے، بندہ زمین پر چلے تو پاؤں کے اندر آبلے آ جائیں، بندہ کسی چھت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کرام نے درختوں کے سائے میں، پہاڑ کے سائے میں، پتھروں کے سائے میں، کھلے آسمان کے نیچے 3 سال کا عرصہ محترم ناظرین گزارا ہے۔ ایک تاریخ کا طالب علم، ایک احساس کرنے والا شخص اور ایک منصف مزاج شخص اس صداقت کی رمق اور اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جب وہ اتنے آگے بڑھے کہ اب وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ، اور انہوں نے پوری کابینہ تشکیل دے دی اور ہر برادری سے انہوں نے 2 بندے لے لیے کہ آج رات حملہ کر دیں، کوئی بھی آپ کو شہید کر دے، نام تو آئے گا نہیں کہ مارنے والا کون ہے، تو مسئلہ قصاص سے ہٹ کر دیت پر چلا جائے گا۔ اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، یثرب کو قدم رکھ کر آپ نے مدینہ منورہ بنا دیا۔ میں آپ سے مزید بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے آپ کہ آپ شہر چھوڑ دیا ہے، علاقہ چھوڑ دیا، اپنے ایک غلام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لے گئے، اور سارے کے سارے صحابہ تقریباً جتنے تھے وہ چلے گئے مدینہ منورہ۔ اب چاہیے تھا کہ تاکہ ان کو سکون سے چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ آزاد معاملے کے اعتبار سے رہ سکے، لیکن مشرک مکہ نے اس بات کو بھی نہیں بہا، اور انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو ان کے آنے سے خوش نہیں ہیں۔ تو وہ 2 قبیلے تھے، ایک تو عبداللہ بن ابی تھا جو منافقین کا سردار تھا، وہ خود مدینے کا سربراہ بننا چاہتا تھا، جس طرح کہ تاریخ مدینہ کے حوالے سے پھر ہم کبھی ذکر کریں گے، ورنہ سورۃ المنافقون کا 28ویں پارے میں مطالعہ کر لیں۔ لیکن سرکار کریم کے آنے کے بعد وہی لوگ جو اس کو اپنا سربراہ بنانا چاہتے تھے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور فیصلے کو دیکھ کر وہ حضور کی طرف منتقل ہوئے، اور سارے مدینے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبداللہ بن ابی کو کہا گیا کہ تم ان کو رات کو قتل کر دو یا ان کو وہاں سے آپ نکال دو۔ دوسرے یہود تھے، ان کو کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی کہ عبداللہ بن ابی کچھ کارستانی کر رہا ہے اور لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور مدینہ منورہ سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، تو سرکار نے اس کو بلا کر کہا کہ دیکھو تم تو چند لوگوں کو، ہم لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہو گے نا، لیکن یاد رکھنا ہمارے ساتھ تمہارے دونوں قبیلوں کا ہر فرد موجود ہے، کیونکہ مدینے کے 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، اوس اور خزرج۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں ہمارے ساتھ ہیں،
یہ یاد رکھنا، اگر تلواریں ہم پر اٹھی تو وہ بھی ساتھ میں، نقصان تمہارے قبیلے کا بھی ہوگا، تمہارا بھی ہوگا، اور ہم ایسی کون سی ہمارے سے فعل سرزد ہو گیا ہے جو تمہاری قبیلے، تمہاری روح، تمہاری ناموس، تمہاری عزت کے خلاف ہے؟ اس بات سے وہ گھبرایا، پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح یہودیوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی مقابلہ کیا۔ جب مدینہ منورہ سے یہ ساری باتیں ختم ہو گئی، اب اس بات کو یہاں پر چھوڑ کر ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے سن لیا، یہ پس منظر ہے بدر کا، کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے۔ سرکار یہ چاہتے تھے کہ منبر واس سجایا جائے اور جن کو لے کر میں آیا ہوں ان تک قرآن کی تربیت، اخلاق یہ پہنچایا جائے، لیکن روزانہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بھی اگر کوئی مدینہ شریف سے باہر نکل کر کوئی صحابی بکری چرا رہا ہو، جا رہا ہو، تو وہ قریب سے آ کر جناب اس کو اچک لینا، اس کو مار دینا، اس کو نقصان پہنچا دینا، یہ سلسلہ روز مرہ چل رہا تھا۔ مدینے میں انصار قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی دوستی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر مکہ کے کافر امیہ بن خلف سے۔ امیہ بن خلف وہ ہے کہ جس کے قبضے کے اندر حضرت بلال رہے ہیں، اور حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے آزاد کرایا تھا۔ اب ذرا غور کیجیے، آپ سعد بن معاذ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ شریف گئے، اور وہ جاتے رہتے تھے اپنے کام کے سلسلے میں۔ اس دفعہ پھر گئے، اور اتفاقاً یہ کہ وہ جب بھی جاتے تھے تو امیہ بن خلف کے گھر پر ہی رکتے تھے۔ آج گئے تو آپ رکے، یعنی یہ ہجرت کے بعد کی ساری باتیں۔ امیہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ابو جہل آپ کو نہ دیکھ لے، لیکن آپ نے امیہ سے یہ کہا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ میں کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کعبہ شریف کی طرف لے جائیں۔ امیہ نے یہ سوچا کہ دوپہر کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہوں گے، تو میں لے جاتا ہوں اور میں آپ کو طواف کرا دیتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف حضرت سعد بن معاذ کو لے کر جیسے ہی حرم شریف میں پہنچا تو سامنے ابو جہل تھا، اور ابو جہل نے شور ڈالا اور حضرت سعد بن معاذ کو عمرہ طواف کرنے نہیں دیا، اور اس نے بڑا شور ڈالا اور بدتمیزی شروع کر دی کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، تم انصار بنے ہوئے ہو، تم کسان ہو، تم سبزیاں اگانے والو، تم قریش کو دھوکہ دو گے، تم مکہ والوں کو دھوکہ دو گے۔ پھر سعد بن معاذ تو اللہ کے شیر تھے، اسی وقت آپ نے کہا کہ آپ نے جب ابو جہل کے جواب کا ترکی بترکی جواب دینا شروع کیا تو امیہ بن خلف بیچ میں سعد بن معاذ کو روکنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے کنبے کے سردار ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسے لہجہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت سعد بن معاذ نے اپنی زبان کھولتے ہوئے امیہ بن خلف کی طرف دیکھ کر کہا کہ امیہ، تو نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا، تو سن لے، تیرے بارے میں میرے رسول کہتے ہیں کہ تو ان کے ہاتھ مارا جائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیزیں تھی گھر کے لیے، وہ گر گئی خوف سے، اور اس نے ابو جہل کو وہیں چھوڑا اور تنہا بھاگا گھر کے اندر، اور اس نے اپنی جا کر دروازہ بند کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ سعد جو میرا دوست ہے، اس نے محمد ابن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے، کیونکہ یہ بات تو سب کو پتا تھی کہ سرکار جو بات کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، یہ اس نے کہا ہے کہ میں محمد کے ہاتھ مارا جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں کے ہاتھ۔ تو بیگم سے کہا تو بھی یاد رکھ، میں بھی آج یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ میں مر جاؤں تو مکے میں مر جاؤں، مکے سے باہر نہیں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں پر پکڑ لیا جائے۔ یہ تو ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا حضرت سعد بن معاذ کی بات پر، لیکن ابو جہل کو جو آپ نے زمین چٹائی سعد بن معاذ نے، وہ یہ آپ نے فرمایا دیکھو یہ مکہ کے اندر، یہ مکہ تمہارا ذاتی نہیں، پورے عرب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اجازت کیوں نہیں؟ اچھا ہمیں اس لیے اجازت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ٹھہرے ہیں اور تم ہمیں تانا دے رہے ہو کہ ہم نے ان کو پناہ دی ہے، اور ہم اسی وجہ سے یہ جو جرم تم ہمارے لیے ثابت کر رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ ہم مکہ نہیں آ سکتے۔ فرمایا سنو، سعد بن معاذ نے اس کے دانت کھٹے کرتے ہوئے جواب دیا، فرمایا تو قریش کا سردار ہے اور مانا کہ تیرے پاس کئی جنگجو ہیں، اگر تو ہمارا داخلہ مکہ میں آنے کے لیے بند کرے گا تو یہ بات تو بھی اچھی طرح سے سن لے کہ تمہارے تجارتی قافلے جو ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں تو تمہارے وہ قافلے گزرتے ہمارے مدینے سے ہی ہیں، یثرب سے ہی گزرتے ہیں، اسی راستے سے، کیونکہ وہ یثرب کہتے تھے کفار، فرمایا وہیں سے گزرتے ہیں، اگر ہمارا یہاں سے آنا منع ہے تو تم اپنا قافلہ وہاں سے بھیج کر بتا دینا۔ یہ کہہ کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئے، اور یہ سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا۔ ساری سیرت کتابوں میں یہی لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔
اختصار کے ساتھ یہ کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگی حکمت عملی کی وہ یہ تھی کہ جو راستہ مکہ سے ملک شام کی طرف جا رہا ہے تو اس میں لکھنے والوں نے یہ لکھا اور اس دور میں ریسرچ کرنے والوں نے یہ لکھا کہ سالانہ کئی لاکھ پاؤنڈ کی تجارت مکہ مکرمہ کی، مکہ مکرمہ میں رہنے والے مشرکین مکہ کی ملک شام کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی اربوں روپے کی تجارت ایک سالانہ ہوتی تھی، اور ان کی زندگی کا سبب وہی تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو دریافت کیا کہ جو مکہ سے ملک شام جاتا ہے، اور وہاں کتنے قبیلے آباد ہیں، ایک ایک قبیلے کے ساتھ حضور نے صلح کرنا شروع کی، اور ان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کا ایگریمنٹ بن گیا، تاکہ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے تو وہ کفار کے ساتھ نہ مل جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایت ہو تو کفار یہاں سے نہ گزر سکے۔ تو اس پورے لائن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے لیا، اور ادھر غزوات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا غزوہ ابوا ہو گیا، ابوا شریف کے مقام پر ہونے والا یہ غزوہ، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ میں مختصر کرتا ہوں، 27 کے قریب غزوات ہیں، لیکن بدر سے پہلے جتنے غزوے ہوئے ہیں اس میں سریہ بھی ہوئے ہیں، سریہ سے مراد کے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے گویا کہ اس میں شرکت کی ہے۔ میں ایک سوال کا جواب یہاں پر دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ اسباب کو دیکھتے جائیے آپ صرف کہ کیسے حالات ہیں، مسلمانوں کی طرف سے کوئی اقدام نہیں، وہ دہشت گردی، وہ بربریت، وہ اقدام، وہ دھوس انہی کے جانب سے مسلسل مسلمانوں کی طرف ہو رہا ہے۔ اب مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو پروٹیکٹ تو کریں، محفوظ تو کریں، اپنے لوگوں کو تو محفوظ کریں، اور اس مدینے کو ہم محفوظ کریں، اپنے لوگوں کو محفوظ کریں جو باہر پھرتے ہیں، اور وہ ان کا ایک اخلاقی حق تھا، وہ ایک انسانی حق تھا۔ جب مکہ کے مشرکین جنون میں، اپنے جنون اور اپنے طاقت کے دھوس میں وہ پاگل ہو رہے تھے، تو چاہیے یہ تھا کہ مسلمان بھی اپنے تحفظ کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتے، دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، بعض لوگ یعنی حقائق کو فراموش کر کے، سچائی کو فراموش کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ان کے ساتھ چلنے والے سارے بدو تھے اور وہ قزاق تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق جیسے لوگ تھے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا مقام کیا تھا۔ حضرت عمر جیسے لوگ تھے، مکہ میں ان کی شان کیا تھی۔ عثمان غنی جیسے لوگ تھے، عبداللہ بن مسعود، یعنی یہ سارے وہ مہاجرین میں اکثریت کے جو لوگ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ دیکھیں، یہ متمول لوگ تھے، ایک حیثیت رکھنے والے لوگ تھے۔ سعد بن ابی وقاص کو آپ دیکھیں، تو یہ تو الزام صرف ایک دھوس ہے اور انصاف کے منہ پر گرد ڈالنے کے مترادف ہے، اور کوئی سنجیدہ شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا جھوٹ تاریخ پر ڈال کر مسلمانوں کے لیے کہا جائے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند جذباتی لوگ تھے۔ توبہ، چند جذباتی لوگ تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کہ جو باقاعدہ طور پر قریش کے سفیر تھے، اور قریش اتنے ضدی، اتنے عصبیت والے اور اتنے اپنے مفاد میں اب حاصل کرنے والے لوگ، جس شخص کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں تو وہ کیا عقل سے عاری ہوگا، وہ کیا عام آدمی ہوگا؟ پھر اس شخصیت کا جناب رسالت امام سے متاثر ہونا اور اسلام لانا، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مانا کے دیہات کے لوگ شامل تھے، لیکن اوپر کے لوگ جو لوگ تھے، سرکار کا پیغام کوئی خاص لوگوں کے لیے نہیں تھا، ساری انسانیت کے لیے تھا۔ جو قبول کرے، ایک بڑے منصب پر بیٹھا ہوا شخص اگر عقل سے کام نہ لے، ایک دیہات میں کام کرنے والا شخص کام لے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس میں آپ کیا تفریق کر سکتے ہیں کہ جناب یہ دیہاتی تھے، غیر دیہاتی تھے؟ لیکن اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو یہ میں نے چند نام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ عرب کے اندر کتنا بلند تھا۔ دوسری طرف آپ آ جائیے، یہ کہنا کہ وہ قزاقوں کا سلسلہ تھا، وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہ کتنا بڑا فریب ہے۔ اس کا جواب میں صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ منصف مزاج لوگ ابھی سیرت میرے نبی کی اٹھائیں اور اس میں حضرت حمزہ کا سریہ پڑھ کے دیکھیں۔ بدر کے واقعے سے ہونے میں چند مہینہ پہلے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی ہے کہ ملک شام سے ابو جہل ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جاسوس تھے، سرکار نے ان کو بھیجا اور فرمایا تحقیق کرو کہ اس میں مال کتنا ہے، ایک، تاکہ اس مال کی وجہ سے دیکھیں گے کہ جناب کافروں کو اس کے ساتھ دل کتنا لگتا ہے، ایک، اور ان کو تکلیف کتنی پہنچے گی اور وہ کتنا ہماری بات ماننے پر مجبور ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے ساتھ کتنے مضبوط لوگوں کو رکھا ہوا ہے
قافلے کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے ساتھ باڈی گارڈز کتنے. خبر آ کر دی گئی کہ حضور مال تو بہت ہے اور ابو جہل اس کی کمانڈ کو سنبھالا ہوا ہے اور 300 جوان انہوں نے اپنے ارد گرد رکھے مضبوط تلواروں کے ساتھ. اب آپ دیکھیے میرے دوستو, سرکار کریم یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے قریش کو مجبور کیا جائے تاکہ وہ دہشت گردی اور نخوت کو چھوڑے. ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کی مال تھی, دولت تھی. تو سرکار چاہتے تھے کہ جناب اگر اس طریقے سے یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بات سننے پر تیار ہو جائیں تو اس طریقے سے ہم ان کو روکیں گے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو بلایا, فرمایا کہ یہ دیکھیں خبریں آ چکی ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جاسوس بھیج دیا کہ جناب یہ قافلہ فلاں جگہ پر کتنے وقت پہنچے گا جہاں ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. سرکار کریم سے حضرت حمزہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاؤں گا اور اس قافلے کو اکیلا روک لوں گا. اب 300 دیکھیں ان کے ساتھ جوان ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں, کچھ بندے ساتھ میں لو. سریہ حمزہ پڑھ کر آپ دیکھیے, عام کتابوں میں کوئی کتابیں ہم نے مسلمانوں نے اپنے گھروں میں تو نہیں رکھی ہوئی, عام مارکیٹ میں بھی بکتی ہے. عام کتاب آج آپ دیکھ لیجئے, اس کو اٹھا کے پڑھیے, سریہ حمزہ کو پڑھ کر آپ دیکھیں گے. محترم ناظرین, میں ان کو دعوت فکر اور آپ کے لیے اور اپنے لیے علم کے اضافے کی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. سریہ حمزہ کے اندر ہے کہ حضرت حمزہ 10 بندوں کو صرف لے کر روانہ ہوئے ہیں اور آپ نے ایک مقام پر پہنچ کر ابو جہل کے اس قافلے کو روک دیا. 10 بندے کہاں اور 300 بندے کہاں. اب آپ اندازہ لگائیے 300 بندے جس قافلے کو تحفظ دینے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساتھ میں چل رہے ہوں گے, تو اس میں اندر کتنے افراد ہوں گے؟ ایک. اور اس میں اندر مال بھی بہت ہوگا. اب حال یہ تھا کہ ابو جہل نے جب دیکھا کہ حمزہ سامنے کھڑے ہیں تو اس کی ہمت نہیں ہوئی, قافلہ روک دیا گیا, دونوں طرف سے خیمہ زن ہو گئے. حضرت حمزہ نے تلوار نکال لی, فرمایا یہیں سے تمہیں بکریاں بنا کر میں مدینے لے کر جاؤں گا اور تم ہمارے پاس بیٹھو گے وہاں پر, اور پھر ہم جس طرح چاہیں گے وہ کام ہوگا. ایک بوڑھا آدمی بڑا سلجھا ہوا تھا اور وہ فتنوں میں نہیں تھا لیکن تھا انہی کے ساتھ, وہ اپنے خیمے سے نکل کر آیا. اس نے حضرت حمزہ سے ریکویسٹ کی, کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت حمزہ نے اپنا مدعا بیان کیا جو شرارتیں یہ کرتے تھے. اس نے جا کر ابو جہل سے بات کی, یہاں تک کہ اس بندے کی ریکویسٹ کرنے پر اور درخواست کرنے پر حضرت حمزہ نے طاقت ہونے کے باوجود, یعنی ابو جہل جیسا شیطان اگر وہ طاقت میں مکمل ہوتا تو وہ حضرت حمزہ کے اوپر آ جاتا اور وہاں مقابلہ کرتا, لیکن حضرت حمزہ 10 بندوں کے ساتھ ہے, وہ 300 بندوں کے ساتھ ہے. اس کو پتا ہے میرے 300 بندے 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے وہ صلح کے لیے آیا اور اس نے ایک بندے کو آگے کیا. حضرت حمزہ نے صلح کو ٹالا نہیں, اس بندے کی بات کو قبول کر کے اس قافلے کو چھوڑ دیا. اب شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو قذاق کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے قافلوں کو لوٹا. میں کہتا ہوں اگر سینے کے اندر آپ کے دل ہے, جگر ہے اور اس میں انسانیت کا ایک لمحہ بھی موجود ہے, ایک ریشہ بھی موجود ہے, تو آپ غور کریں. حضرت حمزہ چاہتے تو وہ مال بھی لے آتے اور ابو جہل کی ناک میں رسی باندھ کر اس کو مدینے لے کر آتے. اللہ نے یہ جرت آپ کو عطا فرمائی تھی. آپ جب لوٹ کر آئے, نبی پاک سے ملاقات کی, نبی پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو روکا اور وہ فلاں شخص آیا بوڑھا اور اس نے یہ باتیں کی. اس کا ایک مزاج بھی تھا, مکہ کے اندر ایک منصف مزاج تھا, تو یا رسول اللہ میں نے یہ کیا کہ اس قافلے کو میں نے چھوڑ دیا. سرکار کریم نے اپنے چچا کے کندھے پر ہاتھ مار کے فرمایا آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اب میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ کہاں سے اقدامی پہلو تھا؟ اب میرے دوستو بزرگو, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. آج میں نے جمعے کے اندر, یا ابھی آپ ہماری فیس بک پر چلے جائیں تو ہمارے بچوں نے باقاعدہ کلپ وہاں پر لگایا ہے. میں نے بائبل کے 2 سے 3 حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور وہ بات ہم نے صرف منصفانہ طور پر, بے ادبی کے طور پر نہیں, ایک معاملے کو سمجھانے کے لیے کہ ہر نبی جب اس کے راستے کو روکا گیا تو اس نے امن کو نافذ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے. ان لوگوں کے لیے تلوار اٹھائی ہے جس طرح پتھر پر ہتھوڑے مار مار کر اور زمین کی سختی پر کدال مار مار کر اس سے چشمہ نکالا جاتا ہے, تو کچھ ایسے سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کا علاج زبان سے نہیں ہوتا ہے, ان کا علاج سختی کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ سختی نہیں ہوتی بلکہ پورے معاشرے کے لیے ہمدردی اور امن کا پیغام ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا, بائبل میں موجود ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے پوشاک بیچو, اپنے کپڑے بیچو, تلوار خریدو. حضرت عیسیٰ نے کہا بٹوے دے دو, تلوار خریدو. تمہیں کس نے کہا, یہ فرماتے متا کے اندر, فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تو جدائی کرانے آیا ہوں. یعنی بنی اسرائیل سے جب آپ تنگ ہو گئے تو آپ نے کہا مارو ان کو, اور ان کے مارنے کے لیے تلواریں اٹھاؤ. تو تلوار کو اٹھا کر یہ بات کرنا کہ جناب نبی پاک کے غزوات میں یہ تھا, تو میں کبھی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ناگاساکی کو دیکھ لیا جائے اور سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ لیا جائے. وہ جو دنیا کے اس وقت
سب سے بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں. انہوں نے عراق کے اندر کیا کیا ہے, انہوں نے افغانستان کے اندر کیا کیا ہے, انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کیا کیا, کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں. ان کی اس جنگ کا اور اس بے ہدگی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ غزوے سے کیا تعلق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کیسے تھے؟ یہ جمعے کے دن ہم نے آپ کو بتایا کہ سرکار بھیج رہے ہیں صحابہ کو غزوہ موتا میں, اور ان کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں جو 2.5 لاکھ کا فوج لے کر بھی مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور مکمل تیار ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے چہرے پر غصہ دیکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں اصلاح سے رہنا, امن سے رہنا, حد سے تجاوز نہ کرنا, کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھانا, کسی خاتون پر تلوار نہ اٹھانا, کسی بچے پر تلوار نہ اٹھانا, کھیتوں کو گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹاپوں سے نہ رون دینا, کھیتوں کو نہیں ختم کرنا, سبزہ زار باغات کو نہیں برباد کرنا, ان درختوں کو نہیں کاٹنا جس پر پھل لگے ہیں, ان درختوں کو نہیں کاٹنا جو مسافروں کو گویا کہ سایہ دیتے ہیں, کسی مزدور کو تم نے نہیں مارنا ہے, کسی راستے کے راہگیر کو تم نے نہیں مارنا ہے, الا یہ کہ وہ شخص جو جنگ میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے مقابلے کی تمہیں اجازت ہے. تو اندازہ لگائیے ذرا عقل سے آپ کہ جس کی جنگ کے اندر امن اور انصاف اتنا ہو تو اس کی زندگی کے اندر امن اور انصاف کس مقام پر ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بات یہ اس کا پس منظر تھا جو میں نے بدر کے حوالے سے آپ کے سامنے, حضرت حمزہ کا سریہ اس معاملے کو سمجھنے کے بہت مؤثر ہے, اور سعد بن معاذ کا مکالمہ جو ہے امیہ بن خلف کے ساتھ اور ابو جہل کے ساتھ, یہ 2 واقعات تقریباً وقت کے اختصار سے, ورنہ درجنوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے اقدام تھا. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی ہے, یعنی کئی دنوں کے بعد جب وقت گزر گیا, کہ مکہ مکرمہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خبر پہنچی کہ ابو سفیان جا رہا ہے ملک شام, جو غزوہ ذوی العشیرہ ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً روانہ ہوئے, صحابہ کو بھیجا کہ پہنچو اور اس کو روکو. پتہ چلا کہ وہ پہلے نکل گئے, 2 دن گزر چکے ہیں, واپس لوٹ آئے. اب انتظار کرنے لگے کہ جس وقت ابو سفیان یہاں سے مکہ کی طرف جائے گا. اب جو محترم ناظرین, اب جو قافلہ جا رہا ہے یہ الگ نوعیت کا ہے. مانا کہ ابو جہل نے جو قافلہ لے کر گیا جناب اس کے اندر بھی بڑا مال و زر تھا, لیکن اب جو قافلہ جا رہا ہے یہ بڑے عجیب نوعیت کا ہے. یہ عجیب نوعیت کا یہ کہ اس میں سب سے قطیر مال ہے, اور مکہ کے ہر گھر کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے, اور ہر گھر کا فائدہ اور نفع اس قافلے کے اندر ہے. یعنی اس کو روک دینا پورے مکے کو اپنی مٹھی کے اندر لے لینا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو ہے وہ ملک شام سے نکل چکے ہیں اور روانہ ہو گئے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جاسوسوں کو روانہ کر دیا کہ مقام پر کہ جہاں پر کھڑے ہو کر وہ اس کی نگرانی کریں. کافروں نے بھی اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے, کیونکہ زمانے میں ہوتا یہ تھا, ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اس راستے سے گزر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو اونٹ وہاں سے گزرے تھے, اس اونٹ کے خاص آثار کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا دیا کہ جناب یہ یثرب سے آئے ہوئے ان کا چارہ ہے, انہوں نے جناب یثرب کا چارہ کھایا ہے, کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں یعنی اتنے ذہین لوگ تھے. یہ خبر جا کر فوراً انہوں نے ابو سفیان کو دی کہ جناب مسلمان راستے میں گویا کہ کچھ حرکت ان کی طرف سے ہوگی تمہارے لیے. انہوں نے اپنے بعض جاسوسوں کو مدینے کے قریب کیا تو وہاں سے یہ خبر پہنچ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور تم جب ایسے راستے میں آ جاؤ کہ جو مدینے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ تمہیں روکیں گے. ابو سفیان نے اسی وقت اپنے قافلے سے ایک شخص کو, جس کا نام بڑا مشہور ہے تاریخ میں, دمدم غفاری, ان کو کہا کہ اس کو کہا کہ فوراً تم نکلو اور ابو جہل کے پاس پہنچو کہ ہم تو پھنس گئے اور یہ قافلہ لوٹ لیا گیا اور روک دیا گیا تو ہم تو کلاش ہو جائیں گے, بھکاری ہو جائیں گے, لہٰذا اب کچھ کرو. یہ بندہ وہاں پر پہنچا, ابو جہل کو خبر دی. ابو جہل کو جب خبر پہنچی ہے اس کی تو اس نے پھر بہت بڑا لشکر تیار کیا, اور لشکر تیار ہی نہیں ہوا بلکہ ان کے سر پر ایک رعونت طاری تھی. خوشی خوشی انہوں نے تلواریں اٹھائیں کہ جو بہانہ ہم چاہ رہے تھے وہ ہمارے سامنے آ گیا. ہم چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہمارے سامنے آئیں, اور آج ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ان کے نبی بھی ساتھ میں موجود ہیں, آج ہم نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا, اونٹوں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ, یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو ساتھ میں لیا, شرابیں ساتھ میں لی, اور پورا انہوں نے اہتمام کیا. اور اس میں یہ تھا کہ مکہ کا ہر شخص ہی نکل پڑا ہے اس کے اندر. امیہ بن خلف جو ہے وہ ڈرتا رہا, اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں جاؤ گے تو لوگ, عورتیں تم پر ہنسیں گی کہ سارا مکہ نکل پڑا ہے, تم مکہ کے رئیس ہو, تم نہیں جاتے ہو. تو یہ امیہ بن خلف کی موت وہاں اس کو بلا رہی تھی, اور وہ ابو جہل کے چڑھانے پر روانہ ہو گیا. ابو سفیان کو جب یہ بات پتہ چل گئی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان المبارک کو بروز ہفتہ آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا. اب قریباً یہ سمجھیے کہ 1 سے 2 دن کا فرق باقی رہ گیا, اور ابو سفیان کو جب بات پتہ چل گئی کہ اس راستے پر جو ہم خشکی کے جا رہے ہیں یہی راستہ جانے والا مکے کا, اور یہیں پر وہ آ کر ہمیں پکڑ لیں گے, تو انہوں نے بدر کو بائیں طرف چھوڑ کر دائیں طرف سمندری راستہ اختیار کیا, اور 2 دن میں سیدھے جانے کی بجائے وہ سمندر کی طرف نکل پڑے, اور وہاں سے اپنے آپ کو اتنا دور کر دیا مسلمانوں سے کہ اب مسلمان بہت تیز سواریوں کے ساتھ بھی اگر روانہ ہو جائیں تو عادتاً ابو سفیان کے قافلے کو نہیں پکڑ سکتے تھے. مسلمان جب روانہ ہوئے اور جب آدھے راستے میں پہنچے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ساری خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان تو ہاتھ سے نکل گیا, قافلہ بھی نکل گیا ہے, اب وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی مشاورت کر رہے ہیں. ادھر سے کافر روانہ ہو چکے ہیں, اور وہ مقام جحفہ, آپ اگر کبھی عمرے پر جاتے ہیں تو مکہ اور مدینہ کے درمیان جاتے ہوئے بورڈ لگے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. مقام جحفہ پر پہنچ کر مشرکین مکہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا. وہاں اس کو خبر پہنچ گئی, ابو سفیان کا دوسرا پیغام آ گیا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں, ہم خیریت سے آگے ہم پہنچ رہے ہیں. جو اس لشکر کے اندر لوگ تھے انہوں نے بھی ابو جہل کو سمجھایا کہ چلیے جب جنگ ٹل گئی ہے تو ہم واپس لوٹ جاتے ہیں. ابو جہل نے کہا نہیں, ہم تاریخ رقم کریں گے. دراصل اس کی موت اس کو بلا رہی تھی, اس کی نخوت, اس کا غرور. عمر میں وہ چھوٹا تھا لیکن سرکار اور اسلام سے بہت بغض رکھتا تھا. اس نے کہا ہم عرب میں تاریخ رقم کریں گے کہ قریش کے مقابلے پر جو آئے گا اس پر ہم کس طرح آ کر طوفان کی طرح اس پر چڑھ جاتے ہیں. یہ تاریخ رقم کرے گی, آئندہ کوئی قریش کی طرف دیکھے گا نہیں, لہذا کوئی نہیں جائے گا, ہم آگے بڑھ جائیں گے. اب یہ یہاں سے آگے نکلنے لگے, ابو سفیان ان کو روکتے رہے کہ آپ رک جائیے, ضرورت نہیں ہے, واپس ہو جائیے, مسلمانوں سے ہم بہت دور نکل چکے ہیں. نبی پاک کو خبر پہنچ گئی کہ جناب ابو جہل ضد میں ہے اور وہ آگے آ رہا ہے. سرکار کریم نے واپس جانا بہتر نہ سمجھا, کیونکہ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ آگے جانا کل کو ان کو مزید جری کر دینا ہے. یا تو یہ مدینے کی طرف آ جائیں گے یا یہ مزید جری ہو جائیں گے, اور پھر اس سے زیادہ ہمارے لیے راستہ روکا جائے گا. سرکار کریم کے پاس کوئی سواریاں اہتمام اتنا نہیں تھا. یہ بات بھی سن لیجیے آپ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی نا کہ حضور جلدی چلیے فلاں جگہ پر ورنہ ابو سفیان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, سرکار نے اسی وقت 12 رمضان کو کہا تھا جس کے پاس جو سواری تیاری ہے نکل پڑو, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ آئے, لیکن جس کے پاس سواری تیار ہے وہ نکلے. اس لیے 313 کے قریب صحابہ کرام تھے, سواریاں کم تھی, لوگ پیدل نکل پڑے, بچے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ پڑے. یہاں تک ایک مقام پر جب پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو پیچھے کیا, حضرت عبداللہ بن عمر کو واپس کر دیا کہ تم بچے ہو تم جاؤ, برا بن عازب کو واپس کر دیا تم چلے جاؤ. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص جن کی شہادت بدر کے اندر ہوئی ہے, وہ 16 سال کے تھے, جب ان کو واپس کیا تو داڑے مار کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر ترس آیا, سرکار نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ. اب یہ قافلہ اس طرح روانہ ہوا, اور اسی دوران سرکار کی شہزادی سیدہ رقیہ مدینہ منورہ کے اندر علیل تھی, بہت بیمار تھی. سرکار نے ان کے شوہر حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا اور خدمت کے لیے حضرت اسامہ کو چھوڑا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد عبداللہ بن مکتوم کو آپ نے مدینہ منورہ کی پوری ذمہ داریاں عطا فرمائی مسلح سمیت, اور فرمایا کہ سارے معاملات کو آپ دیکھو گے. اور یہ معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوا کہ ہم جلدی سے وہاں پر پہنچ کر ان کو پکڑ سکیں, لیکن وہ تو نکل چکا تھا. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیچ میں مسلمان موجود ہیں, ادھر مدینہ ہے ادھر مکہ ہے, اور مشرکین بالکل قریب ہیں, اور تیاری ہی نہیں ہے کس طریقے سے مقابلہ کریں گے جو آپ سے 10 گنا بڑا لشکر سامنے کھڑا ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ساری حقیقتیں بیان فرمائی کہ اب مشورہ دو کیا کرنا ہے, کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق آگے کھڑے ہوئے اور سرکار سے کہا یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے, جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کے لیے تیار. حضرت عمر آگے آئے کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں حاضر ہیں, جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہمارے لیے. سرکار نے بار بار جب یہ جملے کہے تو حضرت مقداد بھی آگے آئے, اور انہوں نے آگے آ کے, کیونکہ وہ انصار تھے, انہوں نے آگے آ کر یہ کہی, آگے آ کر انصار میں سے ایک شخص نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جو میدان طے کے اندر یہ کہنا شروع کر دیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب فرعون سے لڑو, ہم تو یہاں پر پہاڑی پر بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. سرکار نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. یہ بات سعد بن معاذ کو اشارہ دینے کے لیے تھی جو انصار کے سردار تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, ایک خاص ایگریمنٹ کیونکہ انصار کے ساتھ ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی آئے گا تو پھر ہم گویا کہ تمہارے ساتھ ہوں گے, باہر جائیں گے تو پھر معاملات دوسرا ہوگا. اس لیے سرکار بار بار حضرت سعد بن معاذ کی طرف توجہ کرتے. سعد بن معاذ حضور کا اشارہ سمجھ گئے, کھڑے ہو گئے, عرض کرنے کے یا رسول اللہ اگر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں
ہم انصار کے بارے میں کہتے ہیں تو حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اپنے بیوی بچے تمام چیزیں ہم نے آپ پر قربان کر دی ہے، یا رسول اللہ اس بائیں طرف سمندر موجود ہے، اگر آپ اشارہ کریں کہ ساتھ انصاریوں کو لے کر اس سمندر کے اندر گھوڑے لے جاؤ تو یا رسول اللہ ہم نتیجے پر نظر نہیں رکھیں گے، آپ کے کہنے پر ہم وہاں چلے جائیں گے۔ سرکار کریم نے اس آخری مشورے پر جو سعد بن معاذ کا تھا اس پر بڑی خوشی کا مظاہرہ فرمایا، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم انی حفات فاحملہم، یا اللہ یہ پیادہ ہیں، ان کو تو سواریاں عطا فرما دے، وعرات، یا اللہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہیں، فکسہم، ان کو تو اچھے لباس عطا فرما دے، وجعاہ، یا اللہ یہ بھوکے ہیں، فاشبعہم، ان کو تو سیر کر دے۔ یہ دعا حضور نے وہاں سے فرمائی اور قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ مختصراً یہ ہے جو بات کو، ہمارا وقت مختصر رہ گیا، بدر کے مقام پر سرکار کریم علیہ السلام پہنچے، لیکن سرکار صحابہ کو یہ حوصلہ دیتے رہتے تھے، اور یہ بات کیونکہ بدر جو ہے یہ سرکار کے معجزے کی بہت بڑی دلیل ہے، سرکار کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ دوران سفر ہی 10 گنا زیادہ لشکر سامنے ہے، اور یہ کہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس تھوڑے بھی ہیں اور تیاری بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور ان کو بار بار کہتے تھے اللہ نے فتح ہمارے لیے لکھ دی ہے، حالانکہ آثار ایسے نہیں تھے، آثار ایسے نہیں تھے۔ یہ سرکار کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل بدر کے اندر آئی ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں قریش کے سرداروں کی موت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ راستے میں آقا کریم نے فرمایا، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے میری امت کو فتح عطا فرما دی۔ سرکار یہ واقعہ پورا اگر قرآن کریم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ آل عمران میں اجمالاً ہے، سورہ انفال میں اللہ نے سورہ بدر کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر جب پہنچ گئے تو سرکار جہاں پر پہنچے وہاں زمین تھوڑی گویا کہ ایسی تھی جس میں پاؤں دھنس جاتے تھے، اور پانی کی کمی تھی، اللہ رب العالمین جل، اور صحابہ تھکے ہوئے تھے۔ قرآن مجید اس بات کو کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کر دی اور تم پر اللہ نے نیند کو طاری کر دی، یعنی آپ اندازہ لگائیے اتنا اللہ نے مطمئن کیا، کل جو ہے وہ 10 گنا زیادہ لشکر سامنے کھڑا ہے، اس سے لڑائی ہونی ہے، کون بچے گا کون نہیں بچے گا، لیکن اللہ نے ایسی بے خوفی دل میں ڈال دی، اور یہ آئی کیوں؟ جب پہلے حضور کی اطاعت پر بھروسہ کیا۔ ہم اطاعت سے پہلے ہی سارے نتیجے چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب اپنی ہر بات اس بات پر لا کر کھڑی کر دی اور بات کو لا کر گویا کہ جمع دی کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یعنی اطاعت پر جب وہ کامل ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل پر سکینہ اتارا۔ اس رات وہ پرسکون سوئے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں تو بہت پرسکون سویا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ جب کھلتی تو میں دیکھتا کہ سرکار اپنے عریش میں سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اور قیام کی حالت میں دعا کر رہے تھے۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جمعرات کی رات، جمعے کے دن یہ غزوہ ہونے جا رہا ہے۔ رات کو بارش ہو گئی، بارش سے یہ تھے جن صحابہ کو غسل کی حاجت تھی انہوں نے غسل کر لیا، پانی کے لیے انہوں نے جگہ جگہ پر تالاب بنا لیے، جو مٹی گدیالی تھی اس پر پانی اتنا گرا کہ وہ جناب ایک فرش بن گیا، کافروں نے جو سخت زمینیں پکڑی ہوئی تھی ان پر وہ کیچڑ بن گیا، اور سارے خیمے جو تھے ان کے وہ اکھڑ گئے، یہ سارے فعال ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کیکر کے درخت کے نیچے سرکار کریم نے ساری رات قیام فرمایا اور دعا کی، اور دعا میں وہ تضرع اور التجا تھی کہ سرکار کریم علیہ السلام کے دونوں ہاتھ اپنے سروں سے اوپر اٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ زمین پر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، چادر اٹھا کر سرکار علیہ السلام کے کاندھوں پر رکھا، اور اپنی پشت، اپنا سینہ سرکار کی پشت پر رکھ کر سرکار کو گویا کہ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ بس کر دیجئے، آپ نے جو کہہ دیا ہے آپ کا رب ایسا ہی کرے گا جیسا آپ نے فرمایا۔ سرکار یہی رات کو کہتے تھے یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر آج یہ میدان میں مار دیے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ یا اللہ تو مدد و نصرت کو پیدا کر۔ جنگ جب شروع ہو رہی ہے تو ایک اونچی جگہ پر سرکار کا عریش کھجوروں کی شاخوں والا ایک گویا کہ چھپرا بنایا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار کے ساتھ رہے گا کون؟ حضرت مولا مرتضیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کی شجاعت کو دیکھا، اس لیے کہ جب یہ بات کی گئی کہ سرکار کے ساتھ کون، کیونکہ مرکز تو حضور ہے، جنگ تو ادھر ہو رہی ہے لیکن مرکز تو حضور ہے، اگر کوئی کافر حضور کی طرف آیا تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق کی تنہائی آواز اٹھی تھی، اپنی تلوار لے کر آپ آگے آئے، فرمایا حضور کی عریش میں حضور کی حفاظت میں کروں گا۔ تو سرکار کے عریش کے اندر اس چھپرے میں حضرت ابو بکر صدیق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جنگ کا جب یہ معرکہ شروع ہوا تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت عطا فرماتے ہوئے چند صحابہ کو لے کر گئے، اور سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے عصا مبارکہ سے زمین پر نشان
گویا کہ کھینچا اور یہ معجزے کا اظہار فرمایا۔ بخاری میں موجود ہے، مسند امام احمد میں نام کے ساتھ موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، ان کے سب سے بڑے جرنیل اور ان کے سب سے بڑے سپر سالار جن کے طاقت پر انہیں گھمنڈ ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کل ان کا حال کیا ہوگا۔ جنگ ہونے سے ایک دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی سے ایک لمبی لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا مصرع ابا جہل، کل ابو جہل یہاں گر کر مرے گا۔ ابو جہل کو مارنا کوئی مذاق تھا، لیکن حضور نے فرمایا کل وہ یہیں گر کر مرے گا۔ ھذا مصرع شیبہ، ھذا مصرع عتبہ، ھذا مصرع ولید، بڑے بڑے ان کے سرماؤں کے لیے سرکار نے زمین پر نشان مارے اور فرمایا کل وہ کافر یہیں پر گر کے مرے گا۔ جنگ جب ختم ہوئی ہے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جس جگہ پر رسول اللہ نے نشان مارا تھا وہ اسی پر گر کے مرا ہے، ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ کل کیا ہوگا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کون کہاں پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے اور اپنے مصطفیٰ کو خبر دینے والا ہے۔ یہ نصرت وہاں پر ہوئی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہاتھوں میں مٹھی میں کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینکی۔ وہ ایک مٹھی میں کتنی کنکریاں آ سکتی ہیں، لیکن سرکار کے معجزے کا ظہور ایسا ہوا ہے کہ ہر کافر کی آنکھ پر، اس کے ناک کے نتھنے کے اوپر، اس کے منہ پر، اس کے ہونٹ پر وہ لگا جو ایک روب کے مانند تھا، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت، حبیب وہ آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت جبکہ آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے پھینکا ہے۔ اس میں پورا قاعدہ آ گیا ہے کہ تخلیق اللہ کی ہوتی ہے اور ذات سبب بنتی ہے۔ تم نے نہیں پھینکا باعتبار تخلیق کے، جبکہ تم نے پھینکا باعتبار سبب واسطے کے، ولکن اللہ رما مگر یہ اللہ نے پھینکا باعتبار تخلیق کے۔ آپ نے نہیں پھینکا مراد سے جبکہ آپ نے پھینکا، اس کا معنی یہ کہ آپ نے اچھالا، پہنچایا ہم نے ہے، آپ نے ترتیب دی، نتیجہ ہم نے مرتب کیا۔ یہاں سے کئی مسائل یہ بھی علم و قدرت کے بھی واضح ہوتے ہیں کہ انسان مجبور محض نہیں، اللہ رب العالمین اس کے فعل کے اندر اپنی تاثیر کو پیدا فرماتا ہے۔ تو سرکار کریم کا یہ معجزہ مبارک اس وقت ظاہر ہوا، اسی میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہونے والے معاملات کئی ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی آئے کہ لگے یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، سرکار نے فرمایا خشک تنا اٹھاؤ، وہ خشک تنا اٹھایا گیا، سرکار نے اس پر ہاتھ پھیرا، فرمایا کنی سیف، سیف وہ تو تلوار بن جا، وہ تلوار بن گئی، اور وہ صحابی اس سے لڑتے رہے۔ اس تلوار کا نام انہوں نے العون، اللہ کی مدد، اس تلوار کا نام رکھا۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی بائیں آنکھ کے اندر تیر آ کر پیوست ہو گیا، قریب تھا کہ وہ غش کھا کر انتقال کر جاتے، لوگوں نے تیر تو نکال دیا۔ محسوس کیجئے کتنا بڑا یہ اذیت ناک صدمہ ہے، تیر نکال دیا گیا، لیکن تکلیف کی وجہ سے وہ خون کے ذرات اور آنکھ کے کچھ ذرات آپ کے لٹک رہے تھے۔ آپ نے خنجر نکالا کہ تاکہ میں اس کو کاٹ دوں اور جنگ کے لیے دوبارہ آگے بڑھوں۔ یہ صحابہ کرام کی جرت اور یہ استقامت تھی۔ کسی نے کہا ایسا نہ کرو، نبی پاک کو بتا دو کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک کے پاس پہنچے، سرکار نے ان کے رخسار پر سوکھے ہوئے خون اور سوکھے اس چمڑی کے اثرات کو اپنے ہاتھوں سے کھریچ کر ان کی آنکھوں میں رکھا اور اپنا لعاب دہن براہ راست ان کی آنکھ میں ڈالا، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ ایسے بھرپور معجزات کا مظاہرہ فوراً اسی وقت مرتب ہونے والی صورت کے اندر میرے بزرگوں دوستوں مرتب ہوا، اور یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو فتح دی۔ مسلمانوں کی جانب سے 14 لوگ جو تھے جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا تھا، اور مشرکین مکہ کے 70 آدمی مار دیے گئے تھے، اور باقی بھاگ گئے، اور باقی 70 کے قریب کے لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر 3 دن کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جہاں آپ جنگ کرتے اللہ فتح عطا فرماتا، تو 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رکتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک وہاں پر اپنا وقت گزارا، اور اس دوران یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے جو بدن تھے، وہ کنواں کلیب بدر جس میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہ پہلے سے تھکے ہوئے ہیں، اب کہاں ان کو مٹی میں دبائیں، فرمایا اٹھا کر اسی کوڑے کے اندر پھینک دو۔ صرف ایک تھا امیہ بن خلف، جو حضرت بلال نے جس کو مارا، کیونکہ یہ حضرت بلال کا زمانہ جاہلیت میں حضرت بلال اس کے زیر تصرف تھے،
اس کا بدن جو تھا معاذ اللہ وہ منتشر ہو چکا تھا، اب اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، جسم اس کا پرزا ہو چکا تھا۔ سرکار کے پاس آئے، سرکار نے فرمایا اسی طرح مٹی اس پر ڈالو اور مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دو۔ دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا تھا، ان کی امی جان کا نام افرا تھا، یہ افرا کے دو بچے ہیں، ایسے تو تین بچے ہیں ان کے، عوف ہیں، معاذ ہے، معوذ ہیں۔ یہ بڑے بھائی جو ہیں وہ شہادت پاتے ہیں، اور یہ دو چھوٹے بھائی جو معاذ اور معوذ، انہوں نے جو ہے کہ وہ جنگ کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور ابو جہل کو انہوں نے مار ڈالا۔ ابو جہل کیونکہ بڑا متعصب تھا، اس کی نخوت بھی آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ مرنے کے قریب آیا تو میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اور یہ کہتا تھا ہائے مجھے کوئی کسان نہ مارتا، ہائے مجھے کوئی، کیونکہ قریشی تھا اور مکہ والے جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں اور کسان تھے، تو اس کو وہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا ہائے مجھے کوئی کسان نہ مارتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر خنجر میں نے دوسرا مارا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ عبداللہ بن یہ ابو جہل جب مارا گیا اور یہ دو بچوں کے ہاتھ پر مارا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدن پر جتنی چیزیں تھیں دونوں بچوں کو دے دی۔ ان کی امی جان بڑی نیک خاتون تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والی خواتین میں یہ پہلی خواتین افرا تھیں کہ جن کے یہ دونوں شہزادے تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ جنگ جو شروع ہوئی، اس میں بھی میں ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں، جنگ کی جو شروع ہوئی ہے، جنگ کی ابتدا بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں قریش مکہ کے لوگ جو آگے آئے تو سرکار کریم نے فرمایا آگے بڑھو، تو انصار کے کچھ نوجوان آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سبزی کھانے والوں سے نہیں لڑتے، ہم کسانوں سے نہیں لڑتے، ہمیں ہمارا مد مقابل لاؤ۔ تو اس وقت سرکار نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدتو، فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث تم اٹھو اور اٹھو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو اللہ کیسی نصرت عطا فرماتا ہے۔ تو سامنے سے بھی اسی خاندان کے لوگ، یعنی ولید آیا، شیبہ آیا، عتبہ آیا، اور جب یہ مقابلہ ہوا حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کی ایک ضرب سے شیبہ کا کام تمام کیا، حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنی تلوار کی ایک ضرب سے ولید کا کام گویا کہ پورا کیا۔ سرکار کے بڑے چچا حارث ان کے بیٹے ہیں عبیدہ، ان کی عمر بڑی تھی، یہ مقابلہ کرتے رہے لیکن یہ تلوار گویا کہ پاؤں پر لگی اور زخمی ہوئے۔ لوٹ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آپ نے پھر جو ہے وہ عتبہ کا کام تمام کیا۔ تو ابتدائی جنگ اس طرح ہوئی اور اختتام اس کا یہ ہوا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن وہاں پر قیام کیا اور پھر آپ قلیب بدر پر پہنچے جہاں پر گویا کہ مشرکین مکہ کو پھینکا گیا تھا، جہاں مشرکین مکہ کو پھینکا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور وہ کنویں کے اندر پھینکے ہوئے ہیں، سرکار نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ابا جہل یا شیبہ یا عتبہ حل وجدتم ما وعدکم اللہ رسول حقا او کما قال علیہ السلام۔ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تمہیں پہنچ گئی وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے تو وہ چیز مل گئی جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تمہیں وہ چیز پہنچ گئی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سرکار کے دامن مبارک کو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، بخاری شریف میں آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ جن کے بدن کے اندر روح بھی نہیں ہے۔ سرکار کریم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا عمر میرے کلام کو جتنا تو نہیں سمجھ رہا اور سن رہا اتنا یہ سن رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب عبرت کے لیے اور تعذیب کے لیے، عذاب کے لیے ان کے لیے لذت، عذاب کی لذت اور معاذ اللہ اور ذلت کی لذت کے لیے ان کو شعور دیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے قبر کے اندر جب مومن کو انعام ملے تو اسے نعمت کی لذت سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے اور نعمت کے انعام سے اس کی حیات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، جو جتنا صالح ہو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی ہوا حیات کو اتنا معتبر بناتا ہے اور اتنا برگزیدہ بناتا ہے۔ قافلہ لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے، اس سے پہلے حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی دے کر بھیجی، فرمایا جاؤ اور مدینے میں اعلان کر دو۔ وہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر ہجوم ہے۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا گیا کہ سیدہ رقیہ جو سرکار کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وصال ہو گیا ہے اور لوگ ان کی گویا کہ تدفین میں مبتلا ہیں۔ جب حضور کی اونٹنی کو لے کر پھر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی منافق تمام لوگ وہاں پر کھڑے تھے، تو آپ بار بار یہ کہتے تھے اللہ نے فتح دیا،
اور بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کیونکہ مشرکین یہاں پر یہ کہہ رہے تھے او آج تو مسلمانوں کا کام تمام ہو گیا، آج تو ہم جیت گئے، ہماری فتح ہو گئی. اور وہاں پر حضرت اسامہ نے، حضرت زید بن حارثہ نے اعلان کر دیا، فرمایا اللہ نے ایسی جیت دی کہ شیبہ مارا گیا جس کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا تھا، ولید مارا گیا، ابو جہل مارا گیا. عبداللہ بن ابی ہنسنے لگا کہ زید بھاگ گیا ہے وہاں سے، یہ غلام ہے بھاگ گیا اونٹنی لے کر، پتہ نہیں ان کا بعد میں کیا ہوگا. فرمایا تھوڑا دیر رک جا، نبی پاک آنے والے ہیں. اور ٹھیک اس کے 3 دن کے بعد حضور کا ورود مسعود مدینہ منورہ کے اندر ہوا. اور یہ اسلام کے لیے یوم الفرقان ثابت ہوا کہ اسلام کے سامنے کھڑے ہونے والے وہ جتنے شرما اور جتنے ان کے مضبوط لوگ تھے جنہوں نے ایک عرصے تک مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے جب محبوب کو اجازت دی تو اللہ کی مدد آئی اور صحابہ کرام نے استقامت دکھائی. اس مدد کا ظہور نبی پاک کے عمل اور پھر حضور کے صدقے صحابہ کی شجاعت کے ذریعے ہوا، اور ایک ایک اللہ کے دشمن کو پیوند خاک کر دیا گیا. اور اللہ کی طرف سے پھر انعام بدریوں کے لیے کیا سبحان اللہ آیا. نبی پاک فرماتے ہیں بدریوں سے دیکھ کر اہل بدر جو صحابہ میں اونچا درجہ رکھتے ہیں، سب سے اہل بدر کو دیکھ کر حضور نے فرمایا رب تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، اب زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو، اعملوا ما شئتم، جو تم زندگی بھر کرتے رہو، قد غفرت لکم، اللہ نے فرمایا بس میں نے تمہیں بخش دیا ہے. جو تم نے اتنے قسم پرسی میں، اتنے کمزوری میں، اتنے خطرناک مرحلے میں اللہ اس کے رسول کا ساتھ دیا ہے نا، تو تم نے رب کو ایسا راضی کر لیا ہے کہ رب نے تمہاری آخری سانس تک تمہارے لیے ہدایت لکھ دی ہے. فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے بخش دیا ہے تمہیں، اب چاہے تم مرتے دم تک کچھ بھی کرتے رہو، قد غفرت لکم، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. اللہ رب العالمین جل والا اصحاب بدر سے کہ تعلیم سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملا، بدر کے واقعے سے ہمیں کیا تعلیم ملی. بدر کے واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ اللہ اس کے رسول پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنا چاہیے، اور اس کے احکام پر آنکھ بند کر کے، محاورہ کہتا ہے نا کہ شک سے پاک ہو کر اعتماد کرنا چاہیے. مشکلات آ جائے، ہے مجھ پر مشکلات، اب کیا ہوگا، نہیں، اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بدر ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ اگر اسلام اور اسلام کے معاملات کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے تو پھر پریشان نہ ہونا، حق اسلام ہی کے ساتھ. یہ تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹیں ہیں، یہ امتحان تمہارا لیا جا رہا ہے، تم صبر کرو. صحابہ کرام نے صبر کیے تو قرآن کہتا پھر آسمان سے ہم نے فرشتوں کو بھیجا، اور حدیثوں کو اگر ملایا جائے تو 5000 فرشتے اترے. اس کے علاوہ کسی جنگ کے اندر فرشتے ایسے نہیں اترے جو ساتھ میں قتال کرتے ہوں. حضرت جبریل امین کی آواز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سنی ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب یعنی مارکہ بدر میں ہمارے لیے تعلیم ہے عشق رسول کی، اطاعت رسول کی. ہر رشتے پر اللہ اس کے رسول کو فوقیت دینا، حالات چاہے ہمارے سامنے تبدیل ہو جائیں، غیر ہو جائیں، یہ سب بکواس ہے. ہوگا وہی جس میں اللہ کے دین کی عزت ہوگی، آگے وہی چیز آئے گی. یہ حالات جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے، ورنہ کربلا کے واقعے کو دیکھ کر تو لگتا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، بدر کے واقعے کو دیکھ کر لگتا ہے اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن جو مستقیم رہے اسی حضرت حر کا نام رہا جو سیدنا امام علی مقام کے قدموں سے جڑے رہے، اور انہی صحابہ کا نام رہا جو رسول اللہ کے قدموں سے جڑے رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہوس، اپنی لالچ، اپنی عزت، اپنی لمبی لمبی شیخ چلی والی امیدیں اس کو چھوڑیں اور اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر بھروسہ کریں، حلال راستے کو اختیار کریں، اطاعت کے راستے کو اختیار کریں، استقامت کے راستے کو اختیار کریں. یہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی ہے. اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنی آنکھیں بند کر لیں اسلام کے خلاف دیکھنے پر، اور اپنے کانوں کو بند کر لیں اسلام کے خلاف سننے پر. ان کی بکواسیں سن کر نہ ہمارا کوئی علم بڑھے گا، نہ ان کی یہ حال دیکھ کر ہمارا کوئی مشاہدہ ترقی کرے گا، جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، سیرت موجود ہے، نتیجہ موجود ہے. اور ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور حالات کیسے بھی ہو جائیں، جب مومن اپنے عمل سے استقامت، اخلاص، وفاداری دکھاتا ہے اور وہ جم کر بیٹھتا ہے تو بڑے بڑے یزید، بڑے بڑے فرعونوں کو اور بڑے بڑے ابو جہلوں کو گھٹنے کے بل گرنا پڑتا ہے، اور حق کا بول بالا ہوتا ہے کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو، دل کی رفیق ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. کروڑوں رحمت اللہ اہل بدر کی قبروں پر اتارے، ان کے مزارات پر اتارے، اور اہل بدر کے صدقے اللہ امت میں اتحاد عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے.
یہ گوروں کے آگے جو بھکاری بنے ہوئے ہیں اور اپنی ہوس کو اور اپنی لالچ کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو لمبی ہرس، لمبی لالچوں، لمبی تمناؤں سے بچا کر اپنی آخرت کی فکر پر جو رب نے دیا اس پر راضی رہنا ہے، اس پر قناعت کرنا ہے اور اسی کے طالب ہونا ہے، اسی پر فیصلہ کرنا ہے۔ وہی دینے والا ہے، وہی دے گا، اور اسی راستے سے طلب کرنا ہے جس راستے کو اللہ اس کے رسول اور صالحین نے بیان کیا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔